وضو کرنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے اردو زبان میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو ہمیں صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر بیٹھتے ہی پہلے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، اور جب بسم اللہ شروع کیا تو 3 بار پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے گھٹنوں تک، یہاں تک۔ اس کے بعد کلی سے شروع کرنا ہے، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، جہاں تک پانی لے جانا۔ اگر روزے میں انسان ہو تو اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے پانی کو۔ اس کے بعد مسواک کرنی ہے۔ اگر مسواک انسان کے پاس نہیں موجود ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو صاف کرے، اس طرح ملنا ہے۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور جو بائیں والی انگلی ہے چھوٹی والی، اس سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے، یہاں سے بال آتے ہیں اور یہاں سے اس کے نیچے، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، درمیان میں سارا پانی سے تر کرنا ہے، 3 مرتبہ اس کو بھی دھونا ہے۔ مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ چہرے پر زور سے پانی نہیں مارنا ہے، بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر آرام کے ساتھ چہرے کو مل لینا چاہیے۔ اور وضو کرتے کرتے درمیان میں یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے بعد دونوں بازوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، یعنی یہاں سے پانی لے جانا ہے اور کوہنیوں سمیت، پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو دھونا ہے اور خوب ملنا ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے مسح کرنا ہے، اس طرح لے جانا پیچھے اور واپس لانا ہے اس طرح سے، اور ان انگلیوں کو کانوں میں بھرنا ہے تاکہ مسح کرے، اور کانوں کے اوپر سے بھی مسح کرنا ہے۔ مسح صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، جب مسح ختم ہو جائے تو گردن کا بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے پیروں کو دھونا ہے، پہلے دائیں پیر کو پھر بائیں پیر کو، اور ٹخنوں سمیت دھونا ہے 3 مرتبہ۔ یہ ہو گیا وضو کا مکمل طریقہ۔ جب وضو ختم ہو جائے گا، یعنی ہم نے وضو کیا، اس کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ایک اور دعا ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وضو میں 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض جو ہے وہ ہو گیا چہرہ دھونا، پورا چہرہ دھونا 1 مرتبہ، یہ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض جو ہے وہ ہے بازو دھونا کوہنیوں سمیت، 1 مرتبہ یہ اور 1 مرتبہ دوسرا بازو۔ اور تیسرا فرض جو وضو میں ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے 1 مرتبہ۔ اور چوتھا فرض جو وضو میں ہے وہ دونوں پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ پہلا سنت نیت کرنا کہ میں کس لیے وضو کرتا ہوں۔ دوسری سنت اس میں بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں۔ ایک اور سنت ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور مسواک بھی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور کلی کرنا 3 مرتبہ، یہ بھی سنت ہے۔ اور ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ، یہ بھی سنت ہے۔ اور داڑھی کا کھلال کرنا بھی سنت ہے۔ اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا بھی سنت ہے، یعنی تمام اعضاء کا 3 مرتبہ بھی دھونا سنت ہے۔ اور ایک بار تمام سر کا مسح کرنا بھی سنت ہے، اور کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ اور ترتیب سے وضو کرنا بھی سنت ہے، یعنی پہلے کون سا عضو دھونا ہے، اس کے بعد کون سا عضو دھونا ہے، اس کو ترتیب کہتے ہیں۔ اور پیدر پہ بھی وضو کرنا سنت ہے، یعنی پہلا ایک عضو دھویا، اس کے بعد جلدی سے دوسرا عضو بھی دھونا ہے تاکہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے، اس کو کہتے ہیں پیدر پہ وضو کرنا۔ اور وضو میں دوستو 5 چیزیں مستحب ہے۔ پہلا جو ہے اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، دوسرا مستحب ہے کہ گردن کا مسح بھی کرنا، تیسرا مستحب ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، چوتھا مستحب ہے کہ بیٹھ کر وضو کرنا، 5واں مستحب ہے کہ وضو میں کسی سے مدد نہ لینا، یعنی وضو خود کرنا، کسی سے مدد نہ لینا۔ اور اس کے بعد وضو میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں، ان کو بھی سنا جائے۔ پہلا جو مکروہ کام ہے وضو کرتے کرتے دنیاوی باتیں کرنا، یہ مکروہ ہے۔ دوسرا مکروہ یہ ہے کہ وضو کرتے کرتے
چہرے پر زور سے پانی مارنا یہ مکروہ ہے۔ تیسرا مکروہ یہ ہے کہ چہرہ دھوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ پانی استعمال کرتے ہوئے کنجوسی کرنا پانی خرچ کرنے میں، اور وضو کرتے کرتے فضول پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جائے، اور یہ اور ایک مکروہ ہے کہ ناپاک جگہ پر وضو کیا جائے۔ ایک اور مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف اگر وضو کیا جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے کہ پاخانہ پیشاب کرنا، یا ان دو راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا ہے ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ تیسرا چیز ہے کہ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا چیز یہ ہے کہ منہ بھر کر کائی آنا یعنی الٹی آنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچواں چیز ہے لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نماز میں کہہ مار کر ہنسنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، یہ چیزیں وضو کرتے ہوئے یا وضو کرنے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔